أشهد أن محمد رسول الله۔ کل میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ قرآن حکیم میں سورۃ البلد کے بعد 4 جو صورتیں ہیں ان کو ایک مشترک عنوان ان کے لیے میں نے تجویز کیا ہے 4 سورہ نور و ظلمت۔ ان 4 صورتوں کے شروع میں قسمیں ہیں، چنانچہ پہلی صورت میں قسموں کا حصہ بہت بڑا ہے، جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا سورہ تکویر میں اذا الشمس کورت سے چل کر 13 آیتیں چلی تھیں، اور اس کے بعد ایک آیت آئی تھی جس پر کہ ان سب چیزوں کو جا کر پھر مرکوز کیا گیا، علمت نفس ما احضرت۔ لیکن سورہ انفطار میں صرف 4 آیتوں کے بعد وہ مضمون آیا اور زیادہ کھل گیا۔ وہی ترتیب یہاں ہے۔ اس میں یہ دیکھیے کہ 8 آیتیں آئیں گی کہ جس میں قسمیں ہیں، اور 2 آیتوں میں پھر جواب القسم ہے، کس بات پر قسم کھائی گئی ہے، اور وہ بڑا مرکزی مضمون ہے، بنیادی مضمون ہے۔ اگلی صورت میں سورۃ اللیل میں قسموں والا حصہ کم ہو جائے گا اور وہ بنیادی مرکزی مضمون مزید کھلے گا۔ پھر اس میں سے جو ایک پہلو ہے اس مضمون کا وہ پھر اپنے نقطۂ عروج کو پہنچے گا سورۃ الضحیٰ میں۔ اس طرح تدریجاً یہ مضمون آگے بڑھ کر مکمل ہو رہا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ تلاها، تلا یتلو، پیچھے آنا، فالو کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا لفظ بھی اسی لیے، پڑھنے کے لیے تلاوت کیا ہے کہ آپ اس کے ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات انگلی بھی ساتھ چلتی ہوتی ہے، جو زیادہ ماہر نہیں ہوتے ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سطر کو چھوڑ کے اس پہ آ جائے، انگلی ساتھ چلاتے ہیں۔ اور اسی سے پھر یہ کہ اس کا اس قدر معنی پیدا ہو گئے کہ قرآن مجید پڑھنے کا جو حقیقی مقصد ہے اسے فالو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کا اتباع کرنا ہے۔ اس اعتبار سے بہترین لفظ جو ہے وہ اختیار کیا گیا، لیکن لغوی معنی اس کی کیا ہے؟ کسی کے پیچھے آنا۔ تو قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی، اور قسم ہے چاند کی جبکہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ والنہار اذا جلاھا، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ اس کو روشن کر دیتا ہے۔ اگرچہ شکل تو یہ ہے کہ سورج سے دن روشن ہوتا ہے، لیکن یہاں اس میں بہت لطیف نکتہ پیدا کیا ہے کہ دن ہوتا ہے تو ہمیں سورج نظر آتا ہے، تو گویا کہ دن نے سورج کو نمایاں کیا ہے، اس لیے کہ آگے اس کا ہم بدن آ رہا ہے واللیل اذا یغشاھا، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ اس کو یعنی سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ سورج کو رات نے ڈھانپ لیا، دن نے گویا کہ اس کو نمایاں کر دیا۔ والسماء وما بناھا، اب دیکھیے جوڑے جوڑے آ رہے ہیں یہ، سورج اور چاند، دن اور رات۔ والسماء وما بناھا، اور قسم ہے آسمان کی اور جو اسے بنایا، تعمیر کیا۔ والارض وما طحاھا، اور قسم ہے زمین کی جبکہ اس کو پھیلا دیا، بچھا دیا، بچھونا بنا دیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اس کو بنایا اور درست کیا، اس کو نک سک سے درست کیا، اس کا تسویہ کیا، اس کو سنوارا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہاں تک کہ اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہامی طور پر رکھ دیا، الہام کر دیا اسے، اس کا فجور بھی اور اس کا تقویٰ بھی۔ اب یہاں قسم کھائی گئی قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا، جس نے بھی اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے مٹی میں دفن کر دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اصل مضمون یہ ہے مرکزی 2 آیات کہ انسان کے پاس کوئی ایک امانت ہے، اس کا ایک نفس ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اس نفس کو جس نے پاک کر لیا، سنوار لیا، بنا لیا، جس کے لیے ہم مختلف الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں، تعمیر سیرت، تعمیر خودی، کریکٹر بلڈنگ، ایک انسان اپنی شخصیت کو بناتا ہے۔ تو جس نے تو صرف بنانا، لیکن اس کے علاوہ پاک کرنا، بنانا اس معنی میں کہ تمام رذائل سے اس کو پاک کیا جائے اور فضائل سے اسے سنوارا جائے، اسے منور کیا جائے، مزین کیا جائے۔ تو جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، مزین کر لیا، فضائل سے مرصع کر لیا، مسجع کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ خواہ یہاں پر
اس کے پاس جائیداد نہ بنی ہو، دولت اس کے پاس جمع نہ ہوئی ہو، دنیا والے اس کو جانتے بھی نہ ہو، وہ غیر معروف آدمی ہو، کچھ بھی ہو، یعنی ایک معیار ہے کامیابی ناکامی کا جو ہم لوگوں کے سامنے رہتا ہے۔ کامیاب کون ہے؟ زیادہ پیسے والا، زیادہ دولت والا، جو زیادہ پروفیشن میں شائن کر گیا، بزنس میں آگے نکل گیا، کسی بھی اعتبار سے۔ لیکن اس میں زور ہے قد افلح من زکاہا، اصل میں کامیابی اور فلاح تو اس کی ہے۔ اور یہ فلاح کے لفظ پر ہم غور کر چکے ہیں سورہ مومنون کے شروع میں، کہ یہی جو انسان کی اندرونی شخصیت ہے، انا یا خودی جسے ہم کہتے ہیں سیلف، جس کو کہ پروفائڈ نے سیلف قرار دیا ہے، اس سیلف کو اپنی اڈ اور لیبیڈو کے تسلط سے آزاد کرانا اور پھر اس کو بلڈ کرنا، اس کو ڈیولپ کرنا، تعمیر خودی، یہی علامہ اقبال کا فلسفہ ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہیں خزانہ تھا، آپ نے کھود کر اس میں سے خزانہ نکالا، تو یہ ہمارا سیلف جو ہے، ہماری خودی جو ہے، یہ بھی در حقیقت ہمارے اس حیوانی وجود کے اندر دفن ہے۔ اس حیوانی وجود کے اندر سے اس کو برآمد کرنا، جیسے کہ آم کی گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے 2 پتے نکلتے ہیں تو اس سے آم کا درخت بننا شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ جو میں نے آپ کو وہ اس کا اپنشد کا جملہ بھی سنایا تھا کہ man is in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompass his real self۔ اصل خودی، اصل انا، اصل میں وہ کون ہے؟ یہ میرا وجود ہے، یہ میرا جسم ہے، یہ میرے ہاتھ ہے، یہ میرے پاؤں ہیں، لیکن میرا میں ایک پوزیسو موڈ میں ایک پروناؤن آیا ہے، تو جو پوزیس کر رہا ہے جسم کو وہ کون ہے؟ وہ ایک اس کی اندرونی لطیف شخصیت ہے، اسے انا سے، خودی سے، سیلف سے تعبیر کرتے ہیں، اور در حقیقت وہ عبارت ہے اس روح سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے اس میں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ تو اس مٹی کے ڈھیر میں اس روح کو ڈالا گیا ہے، اس کو برآمد کرنا اور اس کو بنانا اور سنوارنا، یہ ہے اصل کام انسان کا۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دسا یدسو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی شخص کے ہاں اس زمانے میں، اس معاشرے میں کوئی خوشخبری آتی تھی کہ بچی پیدا ہو گئی ہے، تو ایک تو منہ چھپاتا پھرتا تھا وہ کہ بیٹی ہو گئی، میں بیٹی کا باپ شمار ہوں گا، اور سوچتا رہتا تھا کہ اسے میں اپنے پاس رکھوں، ام یدسھا فی التراب، یا اسے جا کے میں مٹی میں دباؤں۔ تو دسا یدسو دبا دینا، تو یہ ہے کہ جس نے اپنی اس خودی کو اسی حیوانی وجود میں دبا دیا، ختم کر دیا، قد خاب من دساہا، وہ ناکام ہو گیا۔ اب اس حقیقت پر ایک تو میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا کل کہ سورۃ الاعلیٰ پڑھتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ بعض مضامین جو ہیں جو ان صورتوں میں آ رہے ہیں وہ سورۃ الاعلیٰ میں ان کی اصل جڑ پڑ چکی ہے، اور اس کی آخری 6 آیتیں جو ہیں وہ کیا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ قد افلح من تزکا، جس نے پاکیزگی حاصل کری وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں اسے مزید کھولا کہ اس کا برعکس کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اس پر گواہیاں لائی گئی ہیں کہ جیسے تمہیں پوری اس کائنات میں تضادات نظر آتے ہیں، رات ہے، دن بھی ہے، آسمان ہے بلند، زمین ہے پست، بالکل اسی طریقے سے انسان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگرچہ ویسے تو شکل و صورت میں سب تقریباً ایک جیسے انسان ہیں، ہیومن بینگز ہیں، لیکن 2 مختلف قسم کے راستوں پر یہ چل رہے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے کہ یہی حیوانی نفسانی خواہشات اور اسی کے اندر پوری زندگی جو ہے گزار دی، اور اپنے اس اصل روح ربانی کو، اپنی اصل امانت الہیہ کو دبا دیا، گویا کہ چلتے پھرتی قبر بن گئے۔ اس کے لیے حیوان انسان چل رہا ہے، لیکن وہ انسان جو ہے وہ روحانی وجود اس کا، وہ اس کے اندر دفن ہو چکا ہے۔ تو قد خواب من دساہا قد افلح من زکاہا، اس پر یہ ساری قسمیں کھائی گئی۔ سورج ہے تو اس کے ساتھ چاند ہے، دن ہے تو اس کے ساتھ رات ہے، اسی طریقے سے آسمان ہے تو اس کے ساتھ زمین ہے، اور یہ جو نفس انسانی ہے اسے اللہ نے بڑا سنوارا ہے، بنایا ہے۔ اس نفس کے اندر بھی ایک ودیت کر دیا ہے نیکی اور بدی کا شعور۔ یہاں لفظ روح نہیں آیا، نوٹ کر لیجئے اسے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یعنی جو یہ نفس انسانی ہے اس کے اندر بھی ایوولوشن ہوئی ہے۔ یہ نفس جو ہے اڈ یا لیبیڈو، یہ گدھے میں بھی ہے، کتے میں بھی ہے، گھوڑے میں بھی ہے، شمپنزی میں بھی ہے، لیکن یہ سارا نفس کا بھی تو ایوولوشن ہوا ہے۔ اس ایوولوشن کا جو مرتبہ آیا ہے انسان میں آ کر وہ یہ ہے کہ انسان میں اس کے اندر ایک حس پیدا ہو گئی ہے، مورل سینس،
کہ کچھ چیزوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بری ہیں، کچھ چیزیں اچھی ہیں۔ اور یہ اتنا یونیورسل کانسیپٹ ہے کہ جس کو یوں سمجھیے کہ جس معاشرے میں جائیے سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے کہا ہو کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے، سچ بولنا برا ہے۔ وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی کرنا برا ہے۔ جو شخص وعدہ خلافی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں، میرا اس کا ضمیر اس وقت اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، جس کی قسم کھائی گئی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ تمہارے اپنے اندر جو ہے مائی کانشنس از پنچنگ می بھائی، کہ تمہارے اندر ایک اخلاقی حص ہے، یہ اخلاقی حص نفس انسانی میں ودیعت شدہ ہے۔ روح میں جو کچھ ہے وہ تو اور بڑی شے ہے، روح انسانی میں تو معرفت خداوندی ہے اور محبت خداوندی ہے، دونوں چیزیں روح انسانی کے اندر موجود ہیں۔ ابھی یہاں سے نفس کی بات ہو رہی ہے، جیسے عالم خلق کے تمام جو مظاہر ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے، سورج اور چاند عالم خلق کی چیزیں، عالم امر کی نہیں ہیں، رات اور دن عالم خلق کی چیزیں ہیں، آسمان اور زمین عالم خلق کی چیزیں ہیں، نفس بھی عالم خلق کی شے ہے، روح ہے عالم امر کی شے۔ تو نفس انسانی بھی نفس حیوانی سے ممتاز ہے بئی معنی کہ اس میں وہ ایک مورل سینس موجود ہے جس کی بنا پر اس کے اندر یہ شعور ہے ودیعت شدہ، الہام شدہ، الہمہا، الہام کر دیا اس میں کہ کچھ چیزوں کو وہ جانتا ہے یہ خیر ہیں اور کچھ کو جانتا ہے یہ شر ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کثرت سے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ معروف اور منکر۔ معروف وہ جو جانی پہچانی شے نفس انسانی جانتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، منکر وہ جس سے کہ نفس انسانی اباح کرتا ہے یہ کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ فطرت اس کے اندر موجود ہے سرشت کے اندر۔ اب مرحلہ صرف یہ ہے کہ جب یہ بنیادی بیج تو اللہ نے تمہارے نفس میں ڈال دیا، اب اسے پروان چڑھانا تمہارا کام ہے، اسے آگے بڑھاؤ، پروان چڑھاؤ عمل صالح سے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اچھا کلام ہو، اچھی بات ہو، اس کے اندر اوپر اٹھنے کی، اللہ کی طرف بڑھنے کی صلاحیت تو ہے، لیکن عمل صالح اس کے ساتھ ہوگا تو وہ اوپر اٹھے گا۔ تو یہ جو بھی پوٹینشل ہے انسانی فطرت کا، تو قد افلح جس نے وہ محنت کی، مشقت کی، اس نے اپنی اس اصل انسانی شخصیت کو برآمد کیا، اس مٹی کے ڈھیر میں سے بنایا، اسے ایک بڑا درخت بنا دیا، تناور درخت بنا دیا جس میں وہ پھل لگے ہیں جو ہم سورہ تغابن میں پڑھ رہے ہیں، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے اس کو دبائے رکھا وہ مٹی ہی کی زندگی میں، اور جو جسمانی وجود ہے اسی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگا رہا، وہ غائب ہو گیا، ناصر۔ اب اس کے بعد یہ کہ یہ معاملہ جس طرح انڈیویجولز کا ہوتا ہے ایسے کسی معاشرے کا بھی ہوتا ہے۔ معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خیر کی طرف بلانے والے، کچھ ہوتے ہیں کہ جو بدی کی طرف بلانے والے، جس طریقے سے فرد کے اندر موجود ہے اسی طریقے سے پھر اس کے اندر بھی اگر ایک قوم کا اجتماعی ضمیر جو ہے وہ زندہ رہے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ وہاں سر انجام دیا جاتا رہے تو معاشرے کی خیر ہوگی۔ اور اگر اخلاقی حزب بحیثیت مجموعی اس درجے کمزور ہو جائے کہ قوم کا اجتماعی ضمیر مردہ ہو جائے اور پھر اسے حصی نہ رہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، وہ احساس ہی نہ رہے اجتماعی سطح پر کہ یہ بدی ہے اور یہ برا کام ہے، یہ منکر ہے، تو پھر وہ تباہ ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال دی ہے، کذبت ثمود بطغواہا، قوم ثمود نے بھی جھٹلایا تھا اپنی سرکشی کے باوجود۔ اذ انبعث اشقاہا، جب ان کا جو سب سے شقی انسان تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے پھر اونٹنی کو جو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ دی تھی اس کو اس نے ہلاک کر دیا۔ قال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، ان سے کہہ دیا تھا اللہ کے رسول نے کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پانی پینے کی جو باری کا دن ہے اس میں کوئی گڑبڑ پیدا نہ کرنا۔ فکذبوہ فعقروہا، انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، تو الٹ پڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب ان کے گناہ کی پاداش میں۔ فسواہا، اللہ نے سب کو برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی ڈر نہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس کی مخلوق تھی اس نے ختم کر دیا اور مخلوق کو وہ لے آئے گا۔ تو انفرادی اور پھر اجتماعی، ان دونوں چیزوں کو اس صورت کے اندر جمع کر دیا گیا۔ اب یہاں سے جو مضمون شروع ہوا ہے دیکھیے اگلی صورت میں کھلے گا۔
مولاي